بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ مولائے روم نے چیزوں، کیفیات، مراتب اور دنیا و ما فیہا کی ہر چیز کے حصول کی خاطر ایک کامیاب ترکیب بتائی ہے، اور وہ ترکیب یہ ہے جو وہ اگلے جو پیش کیے جائیں گے اشعار ان میں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ دنیا کا ہر آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مالدار ہونا، کوئی اہل علم ہونا، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں منگر اندر نقش خوب و زشت خویش، بنگر اندر عشق و بر مطلوب خویش۔ کہتے ہیں نہ دیکھ، اپنے نقش و نگار کو نہ دیکھ کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، دیکھ کیا چیز؟ دیکھ اپنے عشق کو اور اپنے معشوق کو۔ اب اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں آگے، وہ فرماتے ہیں منگراں کے تو حقیری یا ضعیف، بنگر اندر ہمت خود اے شریف۔ نہ خیال کر کہ تو حقیر ہے یا ضعیف ہے کسی کی نظر میں یا اپنی نظر میں بھی۔ کیا کر، کس چیز کی طرف دھیان کر؟ بنگر اندر ہمت خود اے شریف، اپنی ہمت کے اندر دھیان کر کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو بہر حال کے باشی می طلب، آب می جو دائماً اے خشک لب۔ اے پیاسے، اے خشک لب، اے وہ شخص جس کے ہونٹ خشک ہیں پیاس کی وجہ سے، تو بس آب کو تلاش کر، آب کی طلب کر، پانی کو تلاش کر، اور جس حال میں بھی ہو طلب کر۔ تو بہر حال ہے کہ باشی می طلب، تو جس حال میں کہ ہے بس طلب کر۔ کان لب خشکت گواہی می دہد، کو بآخر بر سر منبع رسد۔ کیونکہ تیرے خشک لب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تم عنقریب چشمے تک پہنچ جاؤ گے۔ اور خشکی لب ہست پیغام ذئاب، کہ بما طارد یقینی اضطراب۔ ہونٹوں کی خشکی پانی کا پیغام ہے، ہونٹوں کی خشکی پانی کا پیغام ہے۔ کیا پیغام؟ کہ یقیناً تو یہ اضطراب جو ہے یہ تمہیں برسر منبع لے آئے گا، اور یہ اضطراب وہ پیغام دیتا ہے پانی کہ تمہیں مجھ تک لے آئے گا۔ بس اضطراب پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور اضطراب ہی کے حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یعنی تیری بحر کی موجوں میں اگر اضطراب ہو تو وہ موجیں کچھ کام کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کی طلبگاری مبارک جنبش، یعنی یہ حاصل کلام شعر ہے۔ اس شعر کے اندر سارا جو آئیڈیا ہے اس کو میں ابھی بیان کرنا لگا ہوں۔ سارا آئیڈیا اس شعر کے اندر ہے کہ این طلبگاری مبارک جنبش است۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ کام تو حرکت سے ہوتے ہیں اور چیزیں تو وقوع پذیر ہوتی ہیں جب کوئی حرکت کرتا ہے، یعنی کوئی عمل کی طرف جاتا ہے، اور آپ صرف طلب کی بات کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ بڑی مبارک حرکت ہے، یہ جو انسان کے جی کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے اور خیال طلب میں ڈھل جاتا ہے۔ جب خیال طلب میں ڈھل جاتا ہے تو
یہ بذات خود یہ طلب ایک حرکت ہے، ایک جنبش ہے، اور کہتے ہیں یہ بڑی مبارک جنبش ہے۔ این طلبگاری مبارک جنبش است، این سپاہ نصرت و رایات توست۔ این طلبگاری مبارک جنبش است، این طلب در راہ حق مانے کش است۔ یہ جو طلبگاری ہے یہ ایسی مبارک حرکت ہے، ایسی مبارک جنبش ہے کہ یہ راہ حق کے اندر کوئی بھی سچا راستہ ہو، کوئی بھی مباح کام ہو، اس کے اندر جتنے موانع ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، ان ساری رکاوٹوں کو کاٹ دینے والی حرکت ہے۔ یہ جو جنبش ہے، کون سی جنبش؟ طلب کی جنبش۔ اب اسی چیز کو یہ در حقیقت اشارہ ہے ایک حدیث شریف کی طرف، جس میں آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا اور یہ ایڈوائز کیا کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تمہیں چاہیے ہو اور بڑی سی بڑی چیز بھی چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور طلب کرو، کیونکہ طلب جو ہے وہ بنیادی طور پر یعنی اس سے کی جاتی ہے۔ جب طلب پیدا ہو گئی تو آدمی یہ چیز کسی وسیلے سے، کسی واسطے سے طلب کرے گا اور کسی شخص سے طلب کرے گا۔ اب وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس بات پر قادر ہو کہ وہ اس کی طلب کو پورا کرے۔ اب حق تعالی شانہ جو خالق کائنات ہیں، خالق انسان ہیں، بلکہ مولائے روم کہتے ہیں وہ اس طلب کے خالق ہیں۔ عجیب بات ہے، مولائے روم نے ایک دوسرے مقام پر ایک اس خیال کو ایک دوسرا زاویہ بھی دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سائل کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں، سائل یہ سوال کرتا ہے کہ فلاں فلاں میں نے دعا کی ہے اللہ سے اور میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، تو کیا میری یہ دعا قبول ہوگی؟ تو مولائے روم نے فرمایا اس دعا کی توفیق اور اس دعا کا تمہارے دل میں پیدا ہونا، تمہارے خیال میں اس دعا کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قبول ہوگی۔ گویا یہ وہی خیال ہے اور اس کا دوسرا پہلو۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے تو کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہوتی جو غیر مقبول ہو۔ یہ بہت ساری احادیث کا مفہوم بھی ہے، اور دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تمہیں اس دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ این طلب مفتاح مطلوبات تست، یہ جو طلب ہے یہ چابی ہے تمہارے مطلوبات کی، جو بھی چیز تم طلب کر رہے ہو اس کی چابی کیا ہے؟ اس کی چابی یہ طلب ہے، اور یہی سپاہ نصرت ہے، اور یہی رایات عربی میں جھنڈوں کو کہتے ہیں، جو فاتحین کسی علاقے کو جب فتح کرتے ہیں تو ادھر اونچے مقام پر ایک جھنڈا اپنا لہرا دیتے ہیں، تو یہی جھنڈا ہے فتح کا، اور یہی چابی ہے اس قفل کی جس کے پیچھے تمہارے مطلوبات ہوتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں این طلب ہم چوں خروس در صباح، می زند نارا کہ می آیت صباح۔ ایک مثال دیتے ہیں کہ جس طرح مرغہ اذان دیتا ہے تو یہ اس اذان کی طرح ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ عنقریب صبح طلوع ہوگی۔ اور کہتے ہیں ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں فلاں چیز کے حصول کے، تو کہتے ہیں گرچہ آلت نیستت تو می طلب،
گرچہ آلت نیست تومی طلب، نیست آلت حاجت اندر راہ رب. اب یہ دعا کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگرچہ وسائل نہ ہوں پھر بھی تم طلب کرو، اور اللہ کے راستے میں جو طلب ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے. نیست آلت حاجت اندر راہ رب، راہ رب میں حاجت ہی نہیں ہے کسی آلت کی، کسی وسائل کی. تم صرف طلب پیدا کرو اور یہ طلب جو ہے تمہیں بالآخر مطلوب تک پہنچا دے گی. اور اس کا ایک ایک اسلوب بیان بھی بتا دیتے ہیں کہ طلب کیسے پیدا ہو. بعض اوقات جو سچی طلب ہے، جو حقیقی طلب ہے، جو عزم پر آدمی کو آمادہ کرے، تو پھر آدمی قرآن مجید کی اس آیت کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اس کی طرف متوجہ ہو. اب یہ طلب کیسے پیدا ہو، اس کی طرف بھی مولا روم نے اشارہ فرما دیا، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر سچی طلب ہی نہیں پیدا ہو رہی، اور تم چاہتے ہو کہ سچی طلب پیدا ہو کسی بھی چیز کی، دنیا و آخرت کے کسی بھی مفاد کی، کسی بھی مباح کام کی، تو فرماتے ہیں کس جوار طالبان طالب شوی، والضلال غالبان غالب شوی. طلبگاروں کے قرب سے تو طلبگار بن جائے گا. جن لوگوں کے ہاں کچھ مطلوبات ہیں، کچھ طلب ہے، اور جو لوگوں کے کچھ عزائم ہیں، جس طرح کی چیز تمہیں چاہیے اس طرح کا عزم، اس طرح کی طلب جن لوگوں کے پاس ہے، بس ان لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی. تمہیں دینداری کی طلب ہے، دینداروں کی صحبت اختیار کر لو. تمہیں کاروبار کی طلب ہے، کاروباریوں کی صحبت اختیار کر لو. تمہیں اچھی صحت چاہیے، بس جو کثرت کرتے ہیں، جو پہلوانی کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کر لو. تمہارے اندر اس کی طلب پیدا ہوگی. ان کو جب دیکھو گے کاروبار کرتے ہوئے، کثرت کرتے ہوئے، ورزش کرتے ہوئے، یا اللہ اللہ کرتے ہوئے اور حق تعالی شانہ کے ساتھ لو لگاتے ہوئے، تم ان کو دیکھو گے، تمہارے اندر وہ طلب پیدا ہو جائے گی. اور یہ طلب ایک ایسی مبارک جنبش ہے جو مطلوب تک پہنچا دے گی. یہ ایسا خیال ہے کہ جس خیال کو جوں آدمی سوچے گا اور جوں اس میں غور و فکر کرے گا، وہ اس کی حقیقت سے روشناس ہوتا چلا جائے گا. حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے کلام سے ڈیرائیو کی ہوئی حکمتوں سے ہمیں روشناس کرائے، اور ایسے جو اہل اللہ ہیں مولا روم کی طرح، انہوں نے جو حکمتیں ڈیرائیو کی ہیں، انہوں نے جو حکمتیں اخذ کی ہیں قرآن و سنت سے، ان حکمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. کیونکہ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.